مرزا جیلمی صاحب نے ارشاد فرمایا لا اشبع اللہ بطنہ، یہ ایک حدیث ہے، اس کی تائید میں مصنف ابن ابی شیبہ سے ایک روایت پیش کی ہے کہ اول من خطب جالسا معاویہ حینا کابورا و کاسورا شہمہ و عظما بطنہ، کہ سب سے پہلے تھے معاویہ رضی اللہ عنہ نے بیٹھ کر خطبہ دیا تھا، کیونکہ ان کا پیٹ بہت بڑا ہو گیا تھا، چربی بہت زیادہ ہو گئی تھی، بہت بوڑھے ہو گئے تھے، تو انہوں نے بیٹھ کر خطبہ دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ معاویہ کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا تھا۔ دو باتیں سمجھ لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ روایت بالکل جھوٹی اور ضعیف روایت ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، بیٹھ کر خطبہ نہیں دیتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بڑھاپے کی وجہ سے، یہاں لفظ ہے کابورا، بوڑھے ہو گئے، بڑھاپے کی وجہ سے، جسم کے بھاری ہونے کی وجہ سے اگر اس سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، وہ بیٹھ کر خطبہ دے دے تو کوئی اعتراض والی بات ہے؟ ایک بندہ اس سے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی جاتی تو بیٹھ کر پڑھ لے تو کوئی اعتراض ہے؟ تو خطبہ کھڑے ہو کر نہیں دیا جاتا تو بیٹھ کر دے دے کوئی اعتراض ہے؟ یہ کہنا کہ چونکہ وہ کھاتے بہت تھے اس وجہ سے ان کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، اس وجہ سے ان کا یہ جسم بھاری ہو گیا، یہ کھانے کی وجہ سے ضروری نہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے جسم بہت بھاری ہیں لیکن وہ بہت زیادہ نہیں کھاتے، اور بہت سارے ایسے ہیں جو میرے جیسے بڑے سمارٹ ہیں لیکن وہ بہت زیادہ کھا بھی جاتے ہیں۔ تو یہ کھانے کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ جسم کی ویسے معاملات ہوتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ جاؤ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر لاؤ، اور اس حدیث میں ہے کہ معاویہ لکھا کرتے تھے، کاتب تھے نبی علیہ السلام کے، وہی لکھا کرتے تھے۔ ہاں وہی لکھا کرتے تھے۔ بعد روایات میں وضاحت ہے وکانہ یکتب الوحی کے، اور بعد میں ہے وکانہ یکتب کتاباً، وہ لکھا کرتے تھے، دونوں کام کیا، یعنی دونوں، آپ عام کاتب نبی تھے اور کاتب وحی بھی تھے۔ نبی علیہ السلام کے خط، رسائل اور آپ کے ویسے دستاویزات بھی لکھا کرتے تھے، اور آپ کے اوپر نازل ہونے والی وحی بھی لکھا کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت معاویہ کو بلا کر لاؤ۔ وہ گئے تو وہ کھانا کھا رہے تھے، واپس آئے تو آ کر کہا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلایا نہیں، حدیث میں الفاظ نہیں، حدیث میں الفاظ ہے ہی نہیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، دیکھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، واپس آ کر کہا اللہ کے نبی علیہ السلام وہ تو کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ نے پھر بھیجا، پھر اگر کہا ہوا یاکلو، وہ تو کھانا کھا رہے ہیں۔ تو اس روایت میں لا اشبع اللہ بطنہ، اللہ اس کے پیٹ کو نہ بھرے۔ اب یہ آپ کی زبان سے ایک جملہ بطور سرزنش یا بشری تقاضے کے آپ کی زبان سے نکل آیا، لیکن ان دشمنان معاویہ نے اس جملے کو اپنے لیے بہت بڑی دلیل بنانا چاہا، جو عقلی اعتبار سے، نقلی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے معاویہ کے خلاف دلیل ہے ہی نہیں۔ عقلی اعتبار سے یہ بات پہلے سمجھیں کہ دیکھیں ایک شخص کوئی کھانا کھا رہا ہے، اس کو کوئی بلانے والا آیا ہے، اس کو بلایا ہی نہیں، اس نے آگے جواب دیا ہی نہیں، تو اس میں اس کا قصور کیا ہے؟ اس کی مثال یہ سمجھے نا، آپ سو رہے ہیں، میں کسی بچے کو بھیجتا ہوں عمر جرار صاحب کو بلا کر لایا جائے، تو وہ آ کر آپ کو اٹھاتا ہی نہیں، بتاتا ہی نہیں، کچھ کہتا ہی نہیں، مجھے آگے کہتا ہے وہ سو رہے ہیں، تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں؟ قصور نا۔ پھر میں بھیجتا ہوں، پھر وہ مجھے آگے کہتا ہے وہ تو سو رہے ہیں، تو آپ کا کوئی قصور نہیں۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ کو تو بتایا ہی نہیں گیا، اور حدیث کے الفاظ ہے کہ ہوا یاکلو، وہ کھا رہے ہیں، یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، ایسا نہیں۔ تو اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصور نہیں تھا تو پھر نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ کیوں بولے؟ ہاں، نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ کیوں بولے؟ شرح صحیح مسلم پڑھ لیں اور امام مسلم رحمہ اللہ کا فہم سمجھ لیں تو بات سمجھ آ جائے گی۔ یہی تو بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک بشری تقاضے کے تحت
یا پھر آپ نے ایک اپنی طرف سے ڈانٹ کے تحت یہ الفاظ کہہ دیے لیکن وہ اس کے مستحق نہیں تھے. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. صحیح مسلم کے اوپر عنوان جو قائم کیا امام نووی رحمہ اللہ نے، لیکن روایات کو جمع کرنا اور ترتیب لگانا امام مسلم رحمہ اللہ کا. امام نووی رحمہ اللہ اس کے اوپر کیا عنوان قائم کرتے ہیں، یہ سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، باب من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم او سبہ او دعا علیہ ولیس ہوا اہلا لذالک، کہ جس شخص پر نبی علیہ السلام نے لعنت بھیجی یا جس پر سب کیا یا جس کے خلاف کوئی دعا کی یعنی کسی کو بد دعا دی اور وہ اس کا حقدار نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے. یعنی عنوان ہی یہ قائم کیا کہ نبی علیہ السلام نے کسی پر لعنت بھیج دی یا کسی پر سب کر دیا یا کسی کے خلاف بد دعا کر دی، لیکن وہ اس بد دعا کا مستحق نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے. پھر آگے فرمایا کان لہو زکاتن و اجرن و رحمتن، تو وہ لعنت، وہ سب یا وہ بد دعا اس بندے کے حق میں گناہوں سے پاکیزگی کا سبب بنتی ہے، اجر کا سبب بنتی ہے اور اللہ کی رحمت کا سبب. یہ عنوان قائم کر کے بتانا یہ چاہتا، جس کے تحت یہ روایات آ رہی ہیں کہ جناب یاد رکھنا، حوصلے میں رہنا، تھوڑی سی آپ اپنی عقل کو بھی استعمال کرنا. اگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کلمہ کہہ دیا ہے تو یہ معاویہ کے خلاف دلیل نہیں ہے، یہ تو نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں کوئی بات کہی تو وہ ان کے لیے زکوٰۃ، اجر اور رحمت کا سبب بن گئی. یہ کس کا فہم ہے؟ امام نووی رحمہ اللہ. اور اس سے آگے آپ سکرین پر دیکھیں، یہ جو روایات آپ نے پیش کی ہیں صحیح مسلم والی، اس سے پہلے بھی کوئی 2-3 روایات ہیں اس عنوان کے تحت، اس سے پہلے بھی 2-3 روایات ہیں. یہ جو پہلی روایت ہے اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر، نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا اور آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ میں اگر کسی کو کوئی تکلیف دے دوں یا کسی پر سب کر دوں یا کسی کو کوڑے مار دوں اور وہ اس کا حل نہ ہو تو وہ ان چیزوں کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دے. کیا بنا دے؟ گناہوں کا کفارہ. ایک وَقُرْبَتًا، اور اس کو قربت کا ذریعہ بنا دے. کتنے فائدے ہو گئے؟ 2. قربت کس کی؟ تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ اس عمل کی وجہ سے اس بندے کو اپنا قرب عطا کرنا. اس سے نیچے آ جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یکون ذالک لہ زکاتن و اجرا، اگر میں کسی کو برا بلا کہہ دوں، سب کر دوں یا کسی پر لعنت بھیج دوں یا کسی کے بارے میں کوئی ایسا کلمہ کہہ دوں، سببتہ او شتمتہ، کسی پر سب یا کسی پر شتم کر دوں، سب و شتم کر دوں، تو پھر بھی وہ اس کے لیے اگر اہل نہیں ہے تو وہ اس کی زکوٰۃ یعنی اس کی گناہوں کی پاکیزگی و اجرا اور اس کے اجر کا سبب بن جائے. تو اس کے گناہوں کی پاکیزگی، اس کے اجر، اس کے لیے رحمت، اس کے لیے اللہ کے قرب کا سبب بن جائے. آپ غور کریں، پہلے امام مسلم رحمہ اللہ وہ روایات تقریباً 5 روایات ہیں جن میں بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں کسی کے حق میں کوئی ایسا کلمہ کہہ دوں جو اس کا مستحق نہ ہو تو اے اللہ اس کو اس کے لیے قربت کا ذریعہ، رحمت کا ذریعہ، گناہوں سے پاکیزگی کا ذریعہ، اجر کا ذریعہ اور طہارت کا ذریعہ بنا دے. تو پھر امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ روایات نقل کرنے کے بعد 2 واقعات نقل کیے. اور پہلے واقعہ میں کہ نبی علیہ السلام نے ایک بچی کے لیے کیا کر دی؟ بد دعا. ام سلیم رضی اللہ عنہ پریشان ہو کر کہتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام آپ نے یہ کیا کیا؟ تو آپ مسکرا پڑے، ہنس پڑے، اور پھر آپ نے اس کی وضاحت کی کہ یہ میرا کلمہ اس کے لیے بد دعا نہیں بنے گا بلکہ کیا بن جائے گا؟ دعا بن جائے گا. پھر اس کے بعد امام مسلم رحمہ اللہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ والا واقعہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جس طرح وہ نبی کے کلمات اس بچی کے لیے بد دعا نہیں بلکہ رحمت کا ذریعہ ہے، اسی طرح نبی علیہ السلام کے یہ کلمات لا اشبع اللہ بطنہ، کہ اللہ معاویہ کا پیٹ نہ بھرے، یہ کلمات ان کے لیے بد دعا نہیں ہے بلکہ ان کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے، قربت کا ذریعہ ہے، ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے اور اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے. اور امام البانی رحمہ اللہ نے تو یہ بات ہی باتیں کر دی. سلسلہ صحیحہ میں جب یہ انہوں نے
82 نمبر پر یعنی 82 نمبر پر یہ روایت نقل کی نا، لا اشبہ اللہ بطنہ یعنی معاویہ. آگے وضاحت کرتے ہوئے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، وہ لکھتے ہیں وَقَدْ يَسْتَغِلُّ بَعْضُ الْفِرَقِ هَذَا الْحَدِيث. بعض فرقے اس حدیث کو اپنے مفہوم کے لیے بیان کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں بعض فرقے اس حدیث میں، لِيَتَّخِذُوا مِنْهُ مَطْعَنًا فِي مُعَاوِيَہ، اور اس روایت کو لے کر امیر معاویہ پر طعن کرنا چاہتے ہیں. بعض فرقے، دو باتیں سمجھ آئیں. ایک تو جو ایسا کرنے والے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، جو اس روایت کو امیر معاویہ کے طعن کے طور پر پیش کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ غلط کرتے ہیں. اور یہاں امام البانی رحمہ اللہ جو مرزا صاحب کے نزدیک بھی بڑے معتبر ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بعض فرقے اس حدیث کو، جو اس جملے کو بددعا کہتے ہیں، ان کو علامہ البانی فرق میں شمار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بعض فرقے اس حدیث کے اندر خیانت کرتے ہیں اور اس کو امیر معاویہ کے طعن کے طور پر پیش کرتے ہیں. وَلَيْسَ فِيهِ مَا يُسَاعِدُهُمْ عَلَى ذَلِكَ، اور اس میں وہ بات ہے ہی نہیں جو ان کی مدد کر سکے، یعنی اس کی گنجائش موجود نہیں ہے. ایک تو مرزا صاحب بھی فرقہ بن گئے البانی رحمہ اللہ کے نزدیک، اور ان کا اس روایت کو میر معاویہ کی توہین کے طور پر پیش کرنا، یہ البانی رحمہ اللہ اس کا رد کر رہے ہیں اور اس کو غلط شمار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور بلکہ وہ یہاں آگے لکھ رہے ہیں، یہ میں پوری تفصیل آپ کو سنانا چاہتا ہوں سلسلہ صحیحہ سے. وہ آگے لکھ رہے ہیں وَكَيْفَ یہ روایت حضرت میر معاویہ کی توہین میں کیسے ہو سکتی ہے؟ وَفِيهِ أَنَّهُ كَاتِبُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں تو یہ بات بھی ہے کہ معاویہ نبی کے کیا تھے؟ کاتب تھے. تو جو کاتب ہو وہ برا نہیں ہوتا. وَلِذَالِكَ، اور آگے لکھتے ہیں کہ اسی وجہ سے حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ نے اس کو اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے اِنَّهُ أَصَحُّ مَا وَرَدَ فِي فَضْلِ مُعَاوِيَہ. یہ روایت تو معاویہ کی فضیلت میں سب سے صحیح روایت ہے. یعنی جس کو مرزا صاحب توہین سمجھ رہے ہیں اور بددعا سمجھ رہے ہیں، محدثین اس کو معاویہ کی فضیلت میں سب سے صحیح روایت سمجھ رہے ہیں. کیوں؟ بھئی معاویہ کے حق میں تو نبی کی 5 دعائیں ہو گئیں. وہ بددعا کا جملہ نکلا لیکن وہ اس کے مستحق نہیں تھے، تو یہ ان کے لیے طہارت کا سبب بنی، یہ ان کے گناہوں کی پاکیزگی کا سبب بنی، یہ ان کے لیے اجر کا سبب بنی، یہ ان کے لیے رحمت کا سبب بنی، اور سب سے بڑھ کر یہ اللہ کی قربت کا سبب بن گئی، اللہ کی قربت کا ذریعہ. تو یہ روایت تو معاویہ کی فضیلت میں ہے.